السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ظلمات قسط نمبر 18۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ سلطان بایزید یلدرم ابھی قسطنطنیہ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ تیمور نے ملت فروشی، اسلام دشمنی، اخوت کشی اور مسلم بیزاری کا مظاہرہ کیا، اور اس نے عیاری و مکاری، دھوکہ دہی اور فریب کاری سے کام لیتے ہوئے سلطان بایزید یلدرم کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تیمور اپنی پوری مالی اور عسکری قوت سے سلطان بایزید کی مدد کرتا کہ وہ اسلام کے فروغ کے لیے کام میں مصروف تھا، لیکن تیمور نے الٹا اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس ظالم اور فریب کار انسان نے سلطان بایزید کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی بھی اس وقت ٹھانی جب قسطنطنیہ کے محاصرے میں آگے بڑھتے ہوئے سلطان بایزید یلدرم ایک ایسے نقطے پر پہنچ چکا تھا جہاں قسطنطنیہ اس کے سامنے سرنگوں ہو سکتا تھا۔ معزز سامعین، سٹینلے لینن پول بھی نصرانی ہو کر تسلیم کرتا ہے کہ اگر تیمور حملہ آور نہ ہوتا تو سلطان بایزید یلدرم یقیناً قسطنطنیہ کو فتح کر چکا تھا۔ سلطان بایزید کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کرنے کے لیے تیمور نے سلطان کے لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر تیار کر کے پیش قدمی کی، اور ایشیائی کوچک میں سلطان بایزید کے ایک سرحدی شہر سیواس کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم سلطان بایزید کا ہونہار بیٹا سلیمان تھا۔ اس شہر سے باہر تیمور نے پڑاؤ کیا اور اپنے بیٹے شاہ رخ اور سارے پوتوں کو اسے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب شاہ رخ محمد سلطان پیر محمد اس کے خیمے میں جمع ہو گئے، تب تیمور نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، اس وقت ترکوں کا سیواس شہر ہمارے سامنے ہے، اور تھوڑی دیر تک ہم اس کا محاصرہ کر لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس شہر کو ہم فتح کر لیں گے۔ جب بایزید کو اپنے شہر کی سقوط کی خبر ہوگی تو وہ ضرور قسطنطنیہ کا محاصرہ ترک کر کے ادھر کا رخ کرے گا، لیکن اس کا بندوبست کرنے کے لیے بہرحال میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے۔ وہ یہ کہ بایزید کا لشکر اس وقت زیادہ تر دو گروہوں پر مشتمل ہے، ایک عثمانی ترک اور دوسرے سلجوقی تاتار جو ہماری نسل سے ہیں۔ بس میں آج اپنے لشکر سے چند سلجوقی سالاروں کو روانہ کروں گا۔ یہ بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقیوں کو اس امر پر آمادہ کریں گے کہ جب ہماری اور بایزید کی جنگ ہو تو وہ بایزید کا ساتھ چھوڑ کر ہم سے آ ملیں، اور اس مقصد کے لیے میں بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقی سالاروں کو بہت بڑا لالچ بھی دوں گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، لینن پول بھی تصدیق کرتا ہے کہ تیمور نے ایک سازش کے تحت عین جنگ کے موقع پر سلجوقیوں تاتاریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تیمور چند لمحوں کے لیے رکا، پھر رازدارانہ آواز میں بولا، اے میرے بیٹے شاہ رخ اور اے میرے پوتو، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کی خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ چھوٹے سالار تو ایک طرف سیف الدین، نور الدین اور آق بوغا تک کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے، اور اپنوں میں سے خلیل کو ہمارے ان انتظامات کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ بھی بات کو آگے نکال سکتا ہے۔ اس لیے کہ خلیل صرف میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ راز ہم بایزید کے خلاف اس کے لشکر کے سلجوقیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ میرے اور تم تینوں کے درمیان ایک سنگین اور مدفون راز ہو کر رہ جانا چاہیے۔ اب تم تینوں کے یہاں سے جانے کے بعد میں اپنے چند بھروسے کے سلجوقی سرداروں کو طلب کروں گا اور انہیں بایزید کے خلاف حرکت میں لاؤں گا۔ اے میرے عزیزو، یہ بھی سن رکھو، بایزید یونان کے علاوہ یورپ کے قصے کو اپنے سامنے کھنگال چکا ہے۔ بڑے بڑے صلیبی لشکروں کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اگر ہم نے اس کے خلاف کسی اندرونی سازش اور مفید تدبر سے کام نہ لیا تو یاد رکھو، بایزید کے ہاتھوں ہماری حالت یورپ کے صلیبیوں سے مختلف نہ ہوگی۔ گو ہمارے پاس ایک ایسا لشکر ہے جو عددی لحاظ سے بایزید کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے کسی سازش سے کام نہ لیا تو عددی برتری کے باوجود بایزید ہمیں رگیت کر بھوس کر دے گا۔ لہٰذا جس کام کی ہم ابتدا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے۔ یہ معاملہ تو اب طے ہو چکا ہے۔ اے شاہ رخ میرے بیٹے، تم یہاں سے نکلنے کے بعد نور الدین کو اپنے ساتھ ملا کر سیواس شہر کا محاصرہ کر لو اور شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے لشکر کو شہر کے مشرق میں رکھنا، نور الدین کو شمال میں، محمد سلطان کو مغرب میں اور پیر محمد کو جنوب میں رکھنا۔ یک بار کی شہر پر حملہ کر کے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرو، اور جب شہر پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو شہر کے اندر مرد، عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور علماء و فقیہ کی تمیز کیے بغیر شہر کے اندر قتل عام کرا دو۔ نور الدین اس قتل عام کے خلاف اگر کوئی مداخلت کرے تو اس کے ساتھ ہرگز نہ الجھنا بلکہ اسے آرام اور پیار سے مطمئن کر کے خاموش کرا دینا۔ میں جانتا ہوں مسلمانوں کے خلاف ہماری جنگیں اسے گراں گزرتی ہیں، لیکن وہ ایک ایسا جرنیل ہے جس کے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں شاہ رخ نے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، آپ نور الدین سے متعلق زیادہ فکر مند نہ ہو۔ اول تو مجھے امید ہے کہ سیواس کے قتل عام کے خلاف وہ کچھ زور آور احتجاج کرے گا ہی نہیں، وہ اگر اس نے کیا بھی تو میں اسے پیار اور شفقت کے ساتھ سمجھا بجھا کر خاموش کرا دوں گا۔ اگر ہم سیواس شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک طرح سے ترکوں کے دلوں پر تاتاریوں کا روب بیٹھ جائے گا کہ تاتاری ان سے جنگ کرنے کی ہمت اور سخت رکھتے ہیں۔ شاہ رخ کے خاموش ہونے پر تیمور نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اچھا اب تم جاؤ اور میری ہدایت کے مطابق ترکوں کے شہر سیواس کا محاصرہ کر لو،
اور جس قدر ممکن اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے ساتھ ہی شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد تیمور کے خیمے سے نکل کر اپنے اپنے لشکر کی طرف جا رہے تھے۔ نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد نے چاروں اطراف سے سوا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان بایزید کے بیٹے سلیمان نے انتہائی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مغلوب ہونے سے بچا لے، لیکن اسے ناکامی اور مایوسی ہوئی، کیونکہ نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد کے لشکروں کی تعداد اس لشکر سے 20 گنا بھی زیادہ تھی جو سلیمان کے پاس شیواز شہر کی حفاظت کے لیے موجود تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد کے مختلف سمتوں سے سیواز شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد لمحوں کے اندر انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں شاہ رخ نے سلطان بایزید کے بیٹے سلیمان کو زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد شاہ رخ نے سیواز شہر کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کرنے اور لوگوں کو قتل عام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت شاہ رخ کے حکم پر سیواز کے شہریوں کا قتل عام ہونے لگا، اس وقت نور الدین تیزی کے ساتھ شاہ رخ کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھا، کیا سیواز شہر کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بجائے ہم انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے؟ نور الدین کے اس سوال پر شاہ رخ چونکا، لیکن جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پہلے اپنائیت کا اظہار کرنے سے نور الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر نرم و شیریں آواز اور سمجھانے کے انداز میں اس نے کہا، اے نور الدین، یہ سب کچھ ایک مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اب جبکہ ترکوں کے ساتھ ہماری جنگوں کا سلسلہ شروع ہو ہی گیا تو سن رکھو، اگر کسی شہر کو فتح کر کے ہم وہاں کے محافظوں اور رہنے والوں کو چھوڑتے ہیں تو یہی لوگ بعد میں دوسری جنگوں میں ہمارے مصیبت اور پریشانی کی ابتلا کی وجہ بنتے رہیں گے۔ لہٰذا اے نور الدین، تم ان لوگوں کی حالت پر فکر مند نہ ہو، ان کا قتل عام کیا جانا ہی سود مند ہے۔ شاہ رخ کی اس گفتگو کے بعد نور الدین خاموش ہو گیا اور سیواز میں قتل عام شروع ہو گیا۔ شہر فتح ہونے کی خوشخبری سن کر تیمور بھی سیواز شہر کے قریب اس جگہ آیا جہاں نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد اکٹھے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ سلطان بایزید کا بیٹا سلیمان بھی تھا، جسے شاہ رخ نے جنگ کے دوران گرفتار کیا تھا اور جس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ لشکر کے اندر جو عورتیں شامل تھیں وہ بھی ایک بہت بڑے گروہ کی صورت میں فتح ہونے والے شہر کو دیکھنے چلی آئی تھی۔ قریب آ کر تیمور نے نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد کو سیواز شہر کی فتح پر مبارکباد دی۔ پھر تیمور نے شاہ رخ کے قریب کھڑے سلطان بایزید کے بیٹے سلیمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے جس کے ہاتھ تم لوگوں نے اس کی پشت پر باندھ رکھے ہیں؟ کیا یہ کوئی خطرناک مجرم ہے؟ شاہ رخ کے چہرے پر تحقیر آمیز سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور سلیمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اے میرے باپ، یہ خطرناک مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس فتح ہونے والے شہر سیواز کا حاکم بھی تھا۔ اے میرے باپ، اس کا نام سلیمان ہے اور یہ سلطان بایزید کا بیٹا ہے۔ تیمور کے چہرے پر کسی بھوکے اور شکار پر جھپٹ پڑنے کا ارادہ کر لینے والے چیتے جیسے اثرات ظاہر ہو گئے تھے۔ نور الدین بھی تیمور کی حالت کو بھانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے فوری طور پر دخل اندازی کی اور تیمور کو مخاطب کر کے بولا، اے آقا، سلطان بایزید یلدرم کے اس بیٹے سلیمان کو آپ میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اسے اپنا حامی بنا لوں گا۔ تیمور نے سخت اور کڑکڑاتی آواز میں کہا، اس سانپ کے سنپولیوں کو میں تیرے حوالے کر دوں تاکہ تیری گردن کاٹ دے اور آنے والے دنوں میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر یہ ہمارے لیے خطرناک طوفان کی صورت اختیار کر لے۔ اس کے ساتھ تیمور نے اپنی تلوار بے نیام کر لی، پھر اس نے اپنی تلوار بلند کی، گرائی اور سلیمان کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ تیمور کا یہ رویہ وہ پہلی ضرب تھی جو اس کے خلاف نور الدین کے دل میں شک و شبہات پیدا کر گئی تھی، لیکن نور الدین کمال صبر اور ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا اور اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سے تیمور پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ پھر تیمور نے مخاطب کر کے کہا، تم چاروں اب اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو، سیف الدین بھی ادھر ہی آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں نے اسقف یوحنا کو بلایا ہے اور ان دونوں کے ساتھ مل کر میں شہر کا نظم و نسق سنبھال لیتا ہوں۔ تیمور کی اس ہدایت پر وہ چاروں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ نور الدین جب اپنے خیمے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا سامنے کی طرف سے حسین اینجلینا آ رہی تھی۔ وہ بے حد خوش اور شادہ لگتی تھی۔ نور الدین کے قریب آ کر اس نے کہا، اے امیر، میں آپ کے خیمے کی صفائی کر کے ہی لوٹ رہی ہوں، میں آپ کو سیواز شہر کی فتح پر مبارکباد دیتی ہوں۔ نور الدین نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اداس تھا، سنسان زندان کی طرح افسردہ تھا، شام کی دھواں آسمان کی طرح پریشان تھا، بے اساس امیدوں کی طرح ویران تھا، بے دھواں خانقاہوں کی طرح وہ بیچارہ اس سمے بکھرا بکھرا تھا، بھاگتی رات کی بے ترتیب سانسوں کی طرح۔ نور الدین کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اینجلینا بیچاری خود بھی مخموم و پریشان ہو گئی۔ اتنی دیر تک وہ دونوں خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس موقع پر اینجلینا کو نہ جانے کیا سوجی کے بھاگ کر نور الدین کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اس کی راہ روکتے ہوئے اس نے کہا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ نے قبول ہی نہیں کی۔ اینجلینا کے یوں بے باکی کے ساتھ سامنے آنے پر نور الدین اپنی جگہ رک گیا، پھر اس نے روتی بین کرتی ہوئی آواز میں کہا، کیسی مبارکباد قبول کروں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے بہنے والے خون پر مبارکباد قبول کروں؟ کیا ان معصوم بچوں، بے آسرا بوڑھوں، پاک دامن عورتوں اور کڑیل مسلمان جوانوں کے قتل عام پر مبارکباد قبول کروں جنہیں وحشی اور جلادوں کی طرح بے وجہ سیواز شہر میں کاٹا جا رہا ہے؟ کیا اس انکشاف پر مبارکباد قبول کروں کہ ہم نے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے خون سے ہی وضو کیا ہے؟ اے اینجلینا، اب تم بھی مسلمان ہو، کہو میں ان میں سے کس واقعے پر تمہاری طرف سے مبارکباد قبول کروں؟
مسلمانوں کا ایسا قتل عام پر میری عقل مجہول، نگاہ آوارہ گر، زبان بے مفہوم، سماعت معطل اور بصارت بیکار ہو جاتی ہے۔ کاش کوئی عاقل و فرزانہ، کوئی مسلح و درد مند انہیں بتاتا کہ مسلمانوں کے خون پر، اپنے حسین خوابوں کے نشیمن تعمیر کرنے والوں، اپنے انجام پر بھی نگاہ رکھو۔ فیصلے کی دستاویزات خدا کی دسترس میں ہوتی ہے۔ اخوت بین المسلمین کے دشمنوں، اپنے تو سن فکر پر حکمت و عظمت کو بھی سوار ہونے دو۔ دہر کے عقیدت مندو، یہ دہر ہی سب کچھ نہیں، اس دہر کی زندگی عارضی ہے۔ اپنی آخرت کے لیے بھی کوئی کھیتی تیار کرو۔ اس دہر کے تکبر و فجور سے نکل کر حرم میں سجدہ کنہ ہونے کا لطف بھی حاصل کرو۔ یہاں پر کوئی دوسرے کو انسان خوش خیال تصور کرتا ہے، پر ایسے قتل عام کے خونی فیصلے یک طرفہ ہی کر دیے جاتے ہیں۔ نور الدین کی آنکھیں اس کے آنسو سے بھر گئی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے کھڑی انجلینا کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی کے ساتھ آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ وہ بیچاری اپنی سسکیوں اور ہچکیوں کو اپنے گلے میں روک دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نور الدین چند ثانیوں تک بڑے غور انہماک سے انجلینا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور انجلینا کو مخاطب کرتے اس نے گہری ہمدردی اور کمال نرمی میں ڈوبی آواز میں کہا، اے بنت سمرقند، تیرے میرے آنسو سوا شہر کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کو نہیں روک سکتے۔ تیری میری آہیں اس خوب ہاں پیش نہیں کر سکتی جو سواس کے گلی کوچوں کو رنگین کر رہا ہے۔ ہم دونوں مل کر وقت کے ساز پر اپنے دکھ، اپنی ذلت کا نوحہ تو گا سکتے ہیں، پر اس قابل نہیں کہ بھیڑیے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی خونخواری سے باز رکھ سکیں۔ اے بنت سمرقند، ہم اس کبر نفس، خونی اشتہا اور بندگی نفس کے خلاف اپنے منعم حقیقی سے التجا تو کر سکتے ہیں، اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ کاش شیوا شہر کے مسلمانوں کی یاس بھری نگاہوں، قلب کی معصوم دھڑکنوں اور لمحہ بلمحہ پھٹتے آنچنوں کا کسی کا تو خیال ہوتا۔ آہ، سیوا شہر کے اندر لرزہ نازک پیکر پتھروں کے اندر ہیرے کی طرح رسوا ہو رہے ہوں گے، دستے محنت کٹ رہے ہوں گے، ضعیف مائیں اپنے فرزندوں کو، جوان بہنیں اپنے بھائیوں کو، بوڑھے باپ اپنی زندگی کے سہاروں کو، اور بے بس بیویاں بدبختی کے دو شالوں میں لپٹے اپنے شوہروں کو رو رہی ہوں گی۔ ہر کوئی کبر نفس کے لہو اور اہرمن کی تلوار کی ضربوں کا شکار ہو رہا ہوگا۔ سواس کی گھنی چھاؤں میں خون بہ رہا ہوگا، رنگین رتوں کے خیمہ خیال ایذا پسندی کی آگ میں جل رہے ہوں گے، حرم کے فرشتوں کے سر جھکے ہوں گے، ابلیس خون کی آن آبشاروں پر خوش ہوگا اور اس کے بدی کے گماشتے سواس شہر کے اندر رقص ابلیس کر رہے ہوں گے۔ آہ، سواس کے مسلمان طوفانی اور خونی دھاروں کے بہاؤ کے اندر قیامت کے مراحل سے گزر رہے ہوں گے۔ نور الدین جب کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا تو انجلینا نے چونک کر اپنی گردن سیدھی کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بیچاری اور زیادہ پیس کر تحلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دیکھا نور الدین بری طرح اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، شاید زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی اور اس کے اور الفاظ کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ اس موقع پر انجلینا کا جی چاہا کہ زور زور سے بیان کر کے روئے، بلند آواز میں دھاڑے مار مار کر روئے، ماتم کرے، شور و واویلا کھڑا کر دے، پر نور الدین کی خاطر اس بیچاری نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اپنی ہچکیوں اور سسکیوں کو اس نے روک لیا، اپنے آنسو اس نے پوچھ لیا۔ اپنی آواز میں رس اور شہد بھرتے ہوئے اس نے نور الدین سے کہا، اے امیر، کاش میں بے بس اور لاچار اس قابل ہوتی کہ آپ کے سارے غم چھین کر زندگی کو چہار سو آپ کے لیے زمزمہ خواہ کر دیتی، آپ کی ان بے صورت کراہوں کو حسین خوابوں کی غزل میں بدل سکتی۔ کاش میں اس قابل ہوتی کہ چہروں کی رونت کو آنکھوں کی شفقت میں بدل سکتی۔ اے امیر، آپ کے خیمے کی صفائی کرنے کے بعد میں آپ کا کھانا لے کر آئی تھی اور اب میں آپ کا کھانا آپ کے خیمے میں رکھ کر آپ کو بلانے جا رہی تھی۔ نور الدین نے غور سے انجلینا کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اے انجلینا، کیا تو کھانا کھا چکی ہے؟ انجلینا نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا، اے امیر، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، میرے بابا کو امیر تیمور نے بلا لیا ہے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا تھا کہ واپس لوٹیں گے تو پھر کھانا کھاؤں گی۔ نور الدین نے دکھی سی آواز میں کہا، اے بنت سمرقند، آؤ سواس کی اس خونریزی کے سوگ میں دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر نور الدین اپنے خیمے کی طرف چل دیا اور انجلینا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو رہی تھی۔ سلطان باعزید کو جب اپنے بیٹے سلیمان کے قتل، سواس کی شکست اور وہاں کے مسلمانوں کے تیمور کے ہاتھوں قتل و غارت گری کی خبریں پہنچی تو اس نے بادل نخواستہ قسطنطنیہ کا محاصرہ تک کر دیا اور تیمور سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنے اس لشکر کے ساتھ سواس کا رخ کیا، جس لشکر کے ساتھ وہ یورپ کے شہر ویدین، اسٹیوا، سلسٹریا، نائکوپولس، ایتھنز، ایکروپولس اور پلو پر قبضہ کیا تھا۔ تیمور کو جب خبر ہوئی کہ سلطان باعزید اپنے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے سواس کی طرف روانہ ہو چکا ہے تو وہ فکر مند ہو گیا۔ گو سلطان باعزید کی 1 لاکھ سے زائد سپاہ کے مقابلے میں تیمور کے پاس 7 لاکھ سے بھی زیادہ کا لشکر تھا، لیکن اس نے سلطان باعزید یلترم کا سامنا کرنے کی جرات نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ سوا شہر میں رک کر سلطان باعزید کا انتظار کرتا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بھاگ گیا تھا۔ سوا سے تیمور اپنے لشکر کے ساتھ اس لیے بھاگ کھڑا ہوا تھا کہ اس نے اپنے سلجوقی سالار جو باعزید کے لشکر کی طرف روانہ کیے تھے کہ وہ باعزید کے لشکر میں شامل سلجوقیوں کو اپنے ساتھ ملا لیں،
تو تیمور کو ابھی تک اپنے انہی سلجوقی سرداروں کی کارگزاری کا انتظار تھا، اور ان کا انتظار کیے بغیر تیمور جنگ کی ابتدا نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا سامنا بایزید کے اس بہترین تربیت یافتہ لشکر سے ہوگا جنہوں نے یورپ اور یونان کے وسیع خطوں کو اپنے گھوڑوں کے سامنے سمیٹ کر رکھ دیا تھا۔ لہٰذا اپنے لشکر کی عددی برتری کے باوجود تیمور نے سیواس کے وسیع میدانوں کے اندر سلطان سے ٹکرانا پسند نہ کیا، اور وہاں سے وہ ہٹ گیا، اور مناسب وقت آنے کے انتظار میں اس نے اپنے لشکر کو کسی اور سمت مصروف رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سیواس سے بھاگ کر تیمور نے جنوب میں ملتیا شہر کا رخ کیا۔ اپنے جوش انتقام میں اس نے ملتیا شہر کے اندر جو ایک مختصر سا لشکر تھا اسے تباہ و برباد کر کے ملتیا کو ویران کھنڈر کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد تیمور نے زخمی سانپ اور خونی بھیڑیے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ حلب شہر کی طرف بڑھا اور اپنے 7 لاکھ سے زیادہ لشکر کے ساتھ شہر پر حملہ آور ہو کر شہر کو فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس نے خونی کھیل کھیلا۔ حلب شہر کے اندر پہاڑ کے اوپر جو قلعہ بنا ہوا تھا اسے بھی زیر کر کے اس پر اپنا علب نصب کیا۔ شہر کو اس نے لوٹا، گلی کوچوں کو رنگین کیا، اور پھر یہاں سے بھی وہ نکل کھڑا ہوا۔ حلب کے بعد تیمور نے ارض شام کے مرکزی شہر دمشق کا رخ کیا۔ شاید اس نے مذہب و ملت اور اسلام و مسلمان ہونے کا احترام و جذبہ ہی اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ اس کی حالت اس سانپ جیسی ہو رہی تھی جو ہر ایک کو ڈس لیتا تھا۔ وہ اس بچھو کی صورت اختیار کر گیا تھا جس کا ڈنگ اپنا کام کرنے کے لیے ہر وقت اٹھا رہتا ہے۔ ملتیا، حلب اور اس سے پہلے بغداد کا انجام دمشق والوں کے سامنے تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی آفیت اسی میں چھمزی کہ اس بھیڑیے سے سلو کر لی جائے۔ لہٰذا اہل دمشق نے تیمور سے صلح کی درخواست کی اور اس کے سامنے صلح کی شرائط پیش کی، لیکن تیمور تو اسلامی شہروں کے اندر لوٹ مار اور کشت و خون کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اسلامی اخوت اور جذبہ ملت پروری سے یکسر محروم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اہل دمشق کی صلح کی درخواست اور ان کی پیش کی ہوئی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال اپنی خونی خو کا اتباع کرتے ہوئے تیمور نے دمشق شہر پر حملہ کر دیا۔ جلد ہی تیمور شہر پر قابض ہو گیا، اور شہر کے اندر جو کچھ اس نے کیا وہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کھلی اجازت دے دی کہ وہ دمشق شہر کی لوٹ مار کر لیں۔ جب تیمور اور اس کے لشکروں کا مسلمانوں کے قتل عام اور شہر کی لوٹ مار سے جی بھر گیا، تب اس خونی امیر نے دمشق شہر کو آگ لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ شہر کے بازاروں اور دمشق شہر کی قدیم و جدید مسجدوں کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا گیا تھا۔ دمشق شہر کے انگنت مسلمان جل جل کر گرتے مکانوں تلے دفن ہو کر رہ گئے۔ دمشق شہر کی عظمت اور اس کے تقدس کو تیمور نے خاک و خاکستر بنا کر رکھ دیا تھا۔ دمشق شہر میں قیام ہی کے دوران ایک نوجوان نے تیمور پر اپنے خنجر سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اگر یہ نوجوان کامیاب ہو جاتا تو تیمور خود بھی خاک و خون ہو جاتا، لیکن یہ حملہ آور نوجوان پکڑا گیا اور تیمور نے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ دمشق شہر کو لوٹ کر آگ لگانے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر خیمہ زن ہو گیا۔ ایک روز اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے 2 سلجوقی سردار خیمے میں داخل ہوئے جنہیں اس نے بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقی سرداروں کے ساتھ ساز باز کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ دونوں سردار خیمے میں آئے تو ان دونوں کو تیمور نے اپنے پہلو میں بٹھایا اور پوچھا، اے میرے عزیزو، تم دونوں جس کام کے لیے گئے تھے اسے تم دونوں نے مل کر کہاں تک پہنچایا ہے؟ اس لیے کہ بایزید سے میری آئندہ جنگ تمہاری ہی اس مہم پر انحصار رکھتی ہے۔ اب کہو تم دونوں کیا کر کے آئے ہو؟ اگر تم دونوں کامیاب ہو تو میں بایزید سے ٹکراؤں گا، اور اگر تم دونوں اپنے کام میں نامراد ہی لوٹے ہو تو پھر مجھے اپنا آپ بچانے کی خاطر سمرقند کا رخ کرنا پڑے گا۔ ان دونوں میں سے ایک سردار نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، اے امیر، آپ مطمئن و بے فکر رہیے، ہم دونوں اپنی اس مہم میں کامیاب لوٹے ہیں، لہذا آپ کو اپنا آپ بچانے کی خاطر سمرقند کا رخ نہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے مجھے جواہرات کی تھیلیاں دی تھی، انہوں نے بڑا کام کیا، اور ان تھیلیوں کے عوض بایزید کے لشکر میں شامل سلجوقی سرداروں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی سلطان بایزید یلدھرم اور امیر تیمور کے درمیان جنگ ہوگی تو اپنے سارے سلجوقی جنگجوؤں کے ساتھ عین جنگ کی روز کے موقع پر سلطان بایزید کے لشکر سے نکل کر امیر تیمور کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ یورپ اور یونان کے ان علاقوں کے عیسائی جنہیں سلطان بایزید نے فتح کر رکھا ہے آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ سلطان بایزید کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہمیں تشویش ہے کہ اگر یورپی اور یونانی جنگجو ایسے ہی سلطان کے لشکر میں شامل ہوتے رہے تو سلطان کی عسکری قوت میں بہت اضافہ کریں گے۔ تیمور نے چند ثانیہ تک گردن جھکائے رکھی، پھر اس نے مطمئن انداز میں کہا، اب یورپی اور یونانی عیسائیوں کا بھی میں بندوبست کر لوں گا، اب تم دونوں جا کر آرام کرو اور اسقف یوحنا کو میری طرف بھیج دو۔ میں آج یہ اسقف یوحنا کی سربراہی میں ایک وفد روانہ کروں گا جو تمہاری طرح یورپی اور یونانی عیسائیوں کو اس امر پر آمادہ کریں گے کہ وہ جنگ کے موقع پر بایزید کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔ تیمور کے اس فیصلے پر دونوں سلجوقی سردار مطمئن دکھائی دینے لگے، پھر وہ اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ معزز سامعین حضرات، ظلمات ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔